اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور شرح تہذیب کا درس چل رہا ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ قانون، القانون لفظ یونانی او سریانی موضوع فی الاصل لمصدر الکتاب وفی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یعرف منها احکام جزیات موضوعها كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حکم یعرف منه احوال جزیات الفاعل، یعنی قانون کا لفظ یا تو یونانی ہے یا سریانی، جو لغت میں کتاب کے سطر کے معنی میں وضع کیا گیا ہے، اور قانون اصطلاح میں وہ قضیہ کلیہ ہے جس سے اس کے موضوع کے جزیات کے احکام پہچانے جائیں، جیسے نحویوں کا قول کل فاعل مرفوع حکم کلی ہے جس سے اس کے موضوع کی جزیات کے احکام پہچانے جاتے ہیں، جس سے فاعل کے جزیات کے احوال جانے جاتے ہیں۔ اور اس کے آگے ماتن نے فرمایا وہ موضوع ہو، یعنی منطق کا موضوع۔ شارح کہتے ہیں وہ موضوع ہو اے موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ ما یعرض الشیء اما اولا و بالذات کالتعجب اللاحق للانسان من حیث انہ و اما بواسطۃ امر مساوی لذلک الشیء کالضحک الذی یعرض حقیقۃ للمتعجب ثم ینسب عروضہ الی الانسان بالعرض والمجاز ففہم، یعنی علم کا موضوع وہ ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو آیا اولاً و بالذات لاحق ہوتی ہے، جیسے ضحک جو متعجب کو حقیقتاً عارض ہوتا ہے، پھر انسان کو بالعرض اور بالمجاز عارض ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب ہے کہ عوارض کی کل 6 قسمیں ہیں، اس لیے کہ عارض یعنی وہ امر جو شے کو لاحق ہوتا ہے، آیا اس کا عروض بلا واسطہ ہے یا جز کے واسطہ سے یا امر خارج کے واسطہ سے، اور خارج وہ امر ہے جو معروض سے خارج ہو، آیا معروض کا مساوی ہے یا اس سے عام یا اس سے خاص یا اس کا مباین ہے۔ پہلے 3 عوارض کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ معروض کی ذات کی طرف حقیقتاً منسوب ہوتے ہیں، لیکن پہلا تو ظاہر ہے اس لیے کہ اس کا عروض ذات کو ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس لیے کہ وہ جز کو عارض ہوتا ہے، اور جز ذات میں داخل ہے، اور جو ذات کے جز کو عارض ہو وہ فی الجملہ ذات کو عارض ہوتا ہے، لیکن تیسرا اس لیے کہ وہ امر مساوی کو عارض ہوتا ہے، اور امر مساوی ذات کو عارض ہوتا ہے، پس وہ ذات معروض کو عارض ہوگا، اس لیے کہ وہ امر جو منسوب الی الشیء کی طرف منسوب ہو وہ اس شیء کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اور آخر تینوں عوارض کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات معروض سے غریب اور دور ہوتے ہیں، لیکن پہلا امر جو شے کو خارج عام کے واسطہ سے عارض ہوتا ہے، جیسے وہ حرکت جو ابیض کو جسم کے واسطہ سے عارض ہے، اور جسم ابیض و غیر ابیض دونوں سے عام ہے، اور دوسرا وہ امر جو شے کو خاص کے واسطہ سے عارض ہوتا ہے، جیسے ضحک حیوان کو انسان کے واسطہ سے عارض ہے اور انسان حیوان سے خاص ہے، اور تیسرا وہ امر جو شے کو مباین کے واسطہ سے عارض ہوتا ہے، جیسے وہ حرارت جو پانی کو آگ کے واسطہ سے عارض ہے اور آگ پانی کا مباین ہے۔ اور علوم میں چونکہ صرف عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اس لیے شارح نے ان کو خاص کر
کہا کہ علم کا موضوع وہ امر ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے۔ مثلا کلمہ و کلام کے عوارض ذاتیہ سے علم نحو میں بحث کی جاتی ہے، پس علم نحو کے موضوع کلمہ و کلام ہیں، اور فعل مکلف کے عوارض ذاتیہ سے علم و فقہ میں بحث کی جاتی ہے، لہذا علم فقہ کا موضوع فعل مکلف ہے، اور بدن کے عوارض ذاتیہ سے علم طب میں بحث کی جاتی ہے، لہذا علم طب کا موضوع بدن ہے۔ اسی طرح یہاں پر منطق کا موضوع جو معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ ماتن فرماتے ہیں المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث انہ یوصل الی مطلوب تصوری فیسمى معرفا او تصدیقی فیسمى حجتا، یعنی معلوم تصوری و تصدیقی ہے، یعنی منطق کا موضوع معلوم تصوری اور تصدیقی ہے اس حیثیت سے کہ وہ مطلوب تصوری کا موصل ہے، اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے، یا اس حیثیت سے کہ وہ مطلوب تصدیقی کا موصل ہے۔ اور شارح کہتے ہیں کہ قولہ المعلوم تصوری اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجہ، اما المعرف فهو عبارۃ عن المعلوم التصوری بل من انه یوصل الى مجهول تصوری کالحیوان الناطق الموصل الى تصور الانسان، واما المعلوم التصوری الذي لا یوصل الى مجهول تصوری فلا یسمى معرفا والمنطقی لا یبحث عنه کالامور الجزئیۃ المعلومۃ نحو زید وعمر۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، لیکن معرف پس وہ نام ہے معلوم تصوری کا، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری کا موصل ہو، جیسے حیوان ناطق جو انسان کے تصور کا موصل ہے، اور لیکن وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری کا موصل نہ ہو تو اس کا نام معرف نہیں رکھا جاتا، اور منطقی اس سے بحث نہیں کرتا، جیسے وہ امور جزیہ جو زید عمر کی مثل معلوم ہیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، پیچھے مصنف نے فرمایا تھا وہ موضوعہ، یعنی منطق کا موضوع المعلوم التصوری و تصدیقی، معلوم تصوری ہے اور تصدیقی ہے۔ معلوم تصوری اور تصدیقی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر، یعنی معلوم تصوری ایک تو وہ ہے جس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہو کہ وہ مجہول تصور، یعنی جو تصور معلوم نہ ہو اس تصور کو اس پر جو معلوم ہے قیاس کر کے معلوم کر سکیں، یعنی اس کے اندر جو تصور معلوم نہیں ہے اس کے علم تک رسائی ہو، پہنچانے کی صلاحیت ہو، ذریعہ بن سکے۔ اور اسی طرح معلوم تصدیقی کو سمجھنا چاہیے کہ معلوم تصدیقی بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ معلوم تصدیقی ایک تو وہ ہے کہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مجہول تصدیقی تک پہنچا سکے، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تو چونکہ حدوث اور تغیر میں لزوم ہے، کیونکہ جو چیز رد و بدل ہونے والی ہوگی وہ قدیم نہیں ہوگی، کیونکہ قدیم میں رد و بدل نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے حادث ہی میں رد و بدل ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد و بدل ہو رہا ہے تو وہ یقیناً حادث ہے، لہذا تغیر پر حدوث کو قیاس کر سکیں گے، اور تغیر کے اندر
العالم و متغیر کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ العالم و حادث تک پہنچائے، کیونکہ دونوں میں تعلق ہے، ربط ہے تغیر اور حدوث میں۔ اور کچھ ایسی بھی معلوم تصدیقی ہوتی ہیں کہ جو خود تو معلوم ہو جاتی ہیں مگر ان کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی ان کا دوسرے تصدیقات سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے تصدیقات تک پہنچانے کا اور اس کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ جیسے النار و حارۃ، آگ جلانے والی ہے، آگ گرم ہے، تو آگ گرم ہے یہ تو معلوم ہو گیا، مگر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کو، دوسری تصدیق کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معلوم تصوری ہے کہ معلوم تصوری مثلا حیوان ناطق پر انسان کو قیاس کریں اور انسان کو قیاس کر کے انسان کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن زید، عمر، بکر وغیرہ پر قیاس کر کے دوسرے تصورات کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید، عمر، بکر وغیرہ جو ہیں یہ جزیات ہیں، علم ہیں، اور جزیات آپس میں ایک دوسرے کے متباین ہوتے ہیں، حالانکہ ایک تصور کو دوسرے تصور پر قیاس کر کے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے لزوم چاہیے، تعلق چاہیے، تاکہ اس پر اس کو قیاس کر سکیں، لیکن جب آپس میں تباین ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ ہر معلوم تصوری یا ہر معلوم تصدیقی منطق کا موضوع نہیں، بلکہ وہ معلوم تصوری اور تصدیقی منطق کا موضوع ہے جس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہو کہ مطلوب تصوری یا مطلوب تصدیقی تک پہنچا سکے۔ شارح نے کہا وذالک بیان یبینا معانی الالفاظ المصطلحۃ المستعملۃ فی محاورات اہل ھذا العلم من المفرد والمرکب والکلی والجزئی والمتواتر والمشکک وغیرہ، فالبحث عن الالفاظ من حیث الافادۃ والاستفادۃ وہما انما تکونان بالدلالۃ، فلذا بدأ بذکر الدلالۃ وہی کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم شیء آخر، والاول هو الدال والثانی هو المدلول، والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ والا فغیر لفظیہ۔ یعنی اور الفاظ کی بحثوں کا ذکر بیں طور ہے کہ یہ ان اصطلاحی الفاظ کے معنی کو بیان کرتا ہے جو اس علم کے محاوروں میں مستعمل ہیں، یعنی علم منطق میں، یعنی مفرد اور مرکب، کلی، جزئی، متواتر، مشکک وغیرہ۔ بس الفاظ سے بحث فائدہ دینے اور فائدہ حاصل کرنے کی حیثیت سے ہے، اور فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ دینا دونوں دلالت سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مصنف نے دلالت کے ذکر سے بحث کا آغاز فرمایا، اور دلالت شے کا اس طرح ہونا ہے کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے، اور اول وہ دال ہے اور ثانی مدلول، اور دال اگر لفظ ہے تو دلالت لفظیہ ہے ورنہ غیر لفظیہ۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے دلالت کی تعریف کی وہیا کون الشیء، ضمیر حیا کا مرجع دلالت ہے، اور دلالت لغت میں بمعنی راہ نمودن یعنی راستہ دکھانا، مرقات میں ہے الدلالۃ هو الاشارہ اے راہ نمودن، اور اصطلاح میں دلالت شے اول کا ایسی صفت پر ہونا کہ اس کے علم سے شے آخر کا علم لازم آئے، جیسے دھواں کے علم سے آگ کا علم لازم آتا ہے، تو دھواں دال ہوا کیونکہ اس میں آگ پر دلالت کرنے کی صفت ہے، اور آگ مدلول ہے۔ دلالت کی بقیہ تفصیل آگے آ رہی۔ شارح نے کہا وَكُلُّ مِنْهُمَا إِنْ كَانَ بِسَبَبِ وَضْعِ الْوَاضِحِ وَتَعْيِينِهِ الْأَوَّلَ بِأَعْضَاءِ الثَّانِي فَوَضْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى ذَاتِهِ، وَدَلَالَةِ الدَّوَالِ الْأَرْبَعِ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا، وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ اقْتِضَاءِ الطَّبْعِ حُدُوثُ الدَّالِ عند عروض المدلول فَتَبْعِيَّةٌ كَدَلَالَةِ عَلَى وَضْعِ الصَّدْرِ، ودلالت سرعت النبض علی الحمی
وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ عَمْرِ غَيْرِ الْوَاضِحِ وَالطَّبْعِ فَالدَّلَالَةُ عَقْلِيَّةٌ كَدَلَالَةِ لَفْظِ دَیس الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ عَلَى وُجُودِ اللَّافِظِ وَكَدَلَالَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ فَأَقْسَامُ الدَّلَالَةِ سِتَّةٌ، یعنی اور ان دونوں میں سے ہر ایک اگر واضح کی وضع اور اول کو ثانی کے مقابل اور معین کرنے کی وجہ سے ہو تو دلالت وضعیہ ہے، جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر اور دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر۔ اور اگر اقتضائے تباہ کے سبب حدوث دال کو مدلول کے عارض ہونے کے وقت ہو تو دلالت طبیعہ ہے، جیسے او کی دلالت سینہ کے درد پر اور نبض کی تیزی کی دلالت بخار پر۔ اور اگر ایسے امر کے سبب ہو جو وضع تباہ کا غیر ہو تو دلالت عقلیہ ہے، جیسے اس لفظ دیس کی دلالت جو دیوار کے پیچھے سے مسموع ہے بولنے والے کے وجود پر، اور جیسے دھواں کی دلالت آگ پر۔ لہذا دلالت کی 6 قسمیں ہوئیں۔ اس عبارت یہ ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہاں پر کچھ باتیں بطور شرح کے سمجھنی ہیں۔ واضح کے وضع کرنے کے سبب، اس کا مطلب یہ ہے کہ دلالت وضعیہ میں دال سے مدلول کے سمجھنے کے لیے وضع کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک وضع معلوم نہ ہو مدلول سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی دلالت میں وضع داخل ہے۔ وضع کی تعریف میں خصوصیت سے مراد عام ہے، خواہ خصوصیت بنفسہا ہو جیسے حقیقت میں، یا کسی قرینہ کی وجہ سے ہو جیسے مجاز میں۔ اور شارح کا قول الدوال الاربع، اس کا مطلب ہے کہ 4 وہ چیزیں جو دلالت تو کرتی ہیں مگر وضع کے بغیر، جیسے خطوط، عقود، نصب، اشارات۔ خطوط جمع ہے خط کی، خط اس نقش کو کہا جاتا ہے جس سے لفظ سمجھا جاتا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے، عقد انگلی کے جوڑ کو کہا جاتا ہے جس سے مراتب و وظائف شمار کیے جاتے ہیں۔ نصب نصبہ کی جمع ہے، نصبہ راستہ کی وہ علامت ہے جو میل و فرسنگ وغیرہ پر لگی رہتی ہے۔ اشارات اشارہ کی جمع ہے، اشارہ ظاہر ہے جو امر و نہی کے وقت ہوتا ہے۔ بے سبب اقتضاء تباہ کا مطلب ہے یعنی دلالت طبیعہ میں دال سے مدلول کو سمجھنے کے لیے تباہ کی اقتضاء ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو مدلول سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی دلالت میں تباہ کی اقتضاء داخل ہے۔ تباہ سے مراد یہاں پر عام ہے، خواہ لافظ کی تباہ ہو یا سامع کی یا لفظ کی۔ اگر مراد لافظ کی تباہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ لافظ کی تباہ مدلول کے عارض ہونے کے وقت دال کے تلفظ کو چاہتی ہے۔ اب اگر سامع کی تباہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ سامع کی تباہ لفظ سننے کے وقت اس کے معنی کے سمجھنے کو چاہتی ہے۔ اگر لفظ کی تباہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ لفظ کی تباہ مدلول کے پیش آنے کے وقت اس کے تلفظ کو چاہتی ہے۔ تباہ مبدا کے ان آثار کو کہا جاتا ہے جو شے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، خواہ وہ آثار شعور و ارادہ سے ہوں یا اس کے غیر سے۔ شارح کہتے ہیں کہ والمقصود بالبحث ہا ہونا ہے دلالت اللفظیت اذ علیہا مدار الافادۃ والاستفادۃ وہی تنقسم الی مطابقۃ وتضمن والتزام، لأن دلالت اللفظ بسبب وضع الواضح اما علی تمام الموضوع له او علی جزءہ او علی امر خارج عنہ۔ مطلب یہ کہ دلالت کی تو ویسے 6 قسمیں بیان کی گئیں، لیکن بحث میں یعنی منطق میں مقصود صرف دلالت لفظیہ ہے، کیونکہ افادہ اور استفادہ کا دار و مدار اسی پر ہے، اور یہ
مطابقت، تضمن اور التزام کی طرف منقسم ہے۔ مطلب یہ کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک دلالت مطابقی اور ایک دلالت تضمنی التزامی۔ لأن دلالت اللفظ بسبب وضع الواضح اما علی تمام الموضوع له او علی جزئه او علی امر خارجی، کیونکہ لفظ کی دلالت یا تو واضح کے وضع کے سبب سے ہوگی یا اس کے واضح کے وضع کے سبب سے ہوگی، تو پھر یا تو تمام معنی موضوع لہو پر ہوگی یا اس کے جز پر یا ایسی چیز پر جو اس کے مفہوم اور حقیقت سے خارج ہو۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تعریف چونکہ دلیل حصر کے ضمن میں معلوم ہو چکی تھی، اور وہ لفظ کا اس طرح ہونا کہ جب وہ بولا جائے تو اس کی وضع و تعین کی وجہ سے معنی سمجھ لیا جائے، اس لیے مقام تقسیم میں دوبارہ اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ نیز تقسیم سے بھی من وجہن شے کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ دلالت جو وضع کے اعتبار سے اگر تمام معنی موضوع لہو پر ہو تو مطابقت ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور اگر لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز پر ہو تو تضمن ہے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر، اور اگر لفظ کی دلالت ایسے امر پر ہو جو معنی موضوع لہو سے خارج اور اس کو لازم ہو تو التزام ہے، لیکن مطابقت نام اس لیے کہ وہ تمام معنی موضوع لہو کے مطابق موافق ہے۔ مطابقت طابق النعل بالنعل سے مشتق ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ دونوں فعل ایک دوسرے کے موافق ہوں، لیکن تضمن اس لیے کہ وہ تمام معنی موضوع لہو کے ضمن میں ہوتا ہے، لیکن التزام تو اس لیے کہ وہ ایسے امر پر دلالت نہیں کرتا جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو، بلکہ اس پر دلالت کرتا ہے جو معنی موضوع لہو کو لازم ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ شارع کے کلام میں لفظ خارج کے بعد لازم مقدر ہے، اور یہ حصر جو مذکور ہوا در حقیقت حصر عقلی ہے جو اس بات و نفی کے درمیان دائر ہوتا ہے۔ ماتن فرماتے ہیں ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا وتلزمہما المطابقۃ ولو تقدیرا ولا عکسا، اور دلالت التزامی میں لزوم عقلی یا عرفی کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ تقدیراً ہو، اس کا برعکس نہیں۔ شارح کہتے ہیں قولہ ولا بد فیہ دلالت التزام، قولہ من اللزوم اے کون الامر امر الخارج بحیث یستحیل تصور الموضوع لہ بدونہ سواء کان ھذا اللزوم الذہنی عقلا کالبصر بالنسبۃ الی العمی او عرفا کالجود بالنسبۃ الی الحاتم۔ قولہ تلزمہما المطابقہ اذ لا شک ان الدلالۃ الوضعیۃ علی جزء المسمى ولازمہ فرع الدلالۃ علی المسمى سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالطبع أو مقدرة كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء أو اللازم فالدلالة على الموضوع له وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا بمعنى ان لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته مطابقة وإلى هذا أشار بقوله ولو تقديرا، یعنی دلالت التزامی میں ضروری ہے، یعنی لزوم ذہنی امر خارج کا اس طرح ہونا ہے کہ اس کے بغیر موضوع کا تصور محال ہو، خواہ یہ لزوم ذہنی عقلی ہو جیسے بصر اما کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا عرفی ہو جیسے بخشش حاتم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ دلالت وضعیہ جو مسمى کے جز یا لازم پر ہوتی ہے اس دلالت وضعیہ کے فرع ہے جو مسمى پر ہوتی ہے، خواہ دلالت محققاً ہو اس طریقہ سے کہ لفظ
بولا جائے اور اس سے اس کا مسمى مراد لیا جائے، اور جز اور لازم بالتبع سمجھا جائے، یا مقدرن ہو جیسے لفظ جبکہ جز معنی یا لازم معنی میں مشہور ہو، تو موضوع لہو پر دلالت اگرچہ بالفعل نہیں پائی جاتی مگر تقدیراً اس معنی کے اعتبار سے پائی جاتی ہے کہ اس لفظ کا کوئی معنی ہو، تو اگر لفظ سے اس معنی کا قصد کیا جائے تو اس کی دلالت مطابقی ہوگی۔ اسی طرح مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول ولو تقدیراً سے اشارہ فرمایا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لزوم عقلی اور لزوم عرفی دو چیزیں ہیں، باقی چیزیں تو آپ پیچھے سمجھ چکے ہیں۔ لزوم کہتے ہیں امر خارج کا اس طرح ہونا کہ اس کے بغیر موضوع لہو کا جدا ہونا محال ہو۔ لزوم کی دو قسمیں ہیں، ایک خارجی دوسری ذہنی۔ خارجی کہتے ہیں امر خارج کا اس طرح ہونا کہ خارج میں موضوع لہو کا وجود اس کے وجود کے بغیر جدا ہونا محال ہو، جیسے آگ سے حرارت کا جدا ہونا محال ہے۔ اور ذہنی کہتے ہیں امر خارج کا اس طرح ہونا کہ موضوع لہو کا تصور اس کے تصور کے بغیر محال ہو، یعنی جب موضوع لہو کا تصور کیا جائے تو اس کے ساتھ اس امر خارج کا بھی تصور ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف موضوع لہو کا تصور ہو، امر خارج کا نہیں، جیسے اربعہ کے لیے زوجیت کا لزوم۔ اور لزوم سے مصنف کی مراد چونکہ لزوم ذہنی ہے، اس لیے شارح نے صرف اسی کی طرف تعریف پر اکتفا کیا، اور مصنف کی مراد صرف لزوم ذہنی اس لیے ہے کہ دلالت التزامی میں صرف لزوم ذہنی ضروری ہے، لزوم خارجی نہیں، کیونکہ اگر وہ بھی ضروری ہوتی تو دلالت التزامی اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، حالانکہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اما کی دلالت بصر پر دلالت التزامی ہے، کیونکہ اما کہتے ہیں اس شخص سے بصر کے نہ ہونے کو جس کی شان بصر والا ہونا ہے، حالانکہ خارج میں دونوں کے درمیان کوئی لزوم نہیں کہ اما کے وجود سے بصر کا وجود ضروری ہو۔ ماتن فرماتے ہیں والموضوع ان قصد بجزء الدلالت علی جزء معناہ فمرکب، یعنی موضوع اگر اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ والموضوع ای لفظ الموضوع ان ارید دلالت جزء منہ علی جزء معناہ فہو المرکب والا فہو المفرد، یعنی اگر لفظ موضوع سے اس امر کا ارادہ کیا جائے کہ اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے تو مرکب ہے، ورنہ مفرد ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا مفرد و مرکب ہونا دلالت کے تابع ہے، اس لیے کہ اگر لفظ موضوع یعنی وہ لفظ جس کی وضع معنی کے لیے ہو کہ جز سے معنی کے جز پر دلالت کا قصد ہو تو مرکب ہے، اور اگر معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو تو مفرد ہے۔ مثلا رامی الحجارہ میں چونکہ رامی تیر کے پھینکنے والے پر دلالت کرتا ہے اور حجارہ کے معنی پتھر، تو یہ لفظ پتھر پر دلالت کرتا ہے اور دونوں کا مجموعہ ہوا رامی الحجارہ، اس لیے وہ مرکب ہے۔ لہذا مرکب کے تحقق کے لیے چار چیزیں ضروری اور لازم ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ کا جز ہو، دوسرا یہ کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہو، تیسرا یہ کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو، چوتھا یہ کہ معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ لہذا مرکب سے وہ امر خارج ہو گیا جس کا کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، یا جز تو ہو لیکن معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے زید
امر، بکر وغیرہ، یا معنی پر دلالت کرے لیکن وہ معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے عبداللہ بحالت عالمیت کا جز یعنی عبد معنی عبودیت پر دلالت کرتا ہے لیکن معنی مقصود یعنی ذات مشخصہ پر دلالت نہیں کرتا، یا معنی مقصود کے جز پر دلالت کرے لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق بحالت عالمیت کا جز یعنی حیوان مفہوم حیوان پر دلالت کرتا ہے اور مفہوم حیوان ماہیت انسانیت کا جز ہے، اور ماہیت انسانیہ لفظ کے معنی مقصود یعنی ذات مشخصہ کا جز ہے، لیکن حیوان کی دلالت مفہوم حیوان پر بحالت عالمیت مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس تقدیر پر حیوان ناطق سے مقصود ذات مشخصہ ہے، ماہیت انسانیہ نہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ مفرد کی تعریف جامع اور مرکب کی تعریف معنی نہیں، اس لیے کہ مثلا زید مفرد سے خارج ہو کر مرکب میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے زید کی ذا سے سر پر اور یا سے پیٹھ پر اور دال سے پیر پر دلالت کا ارادہ کر لیا جائے، لہذا لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرنے کی وجہ سے زید مفرد نہ رہا، مرکب ہو گیا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ارادہ سے مراد یہاں پر ارادہ صحیحہ ہے جو قانون وضع اور لغت کے موافق ہو، لہذا زید کے جز کی دلالت کا ارادہ اگرچہ معنی کے جز پر ممکن ہے لیکن یہ ارادہ قانون وضع اور لغت کے خلاف ہے، اس لیے مرکب نہیں مفرد ہے۔ یاد رہے کہ مفرد و مرکب کا مقسم وہ لفظ ہے جو بالمطابقت دلالت کرے، بالتضمن و بالالتزام نہیں، اور مصنف کا مقصود چونکہ یہاں پر حصول مرام کے ساتھ اختصار کلام ہے، اس لیے انہوں نے مفرد مرکب کی تعریف برسبیل استدلال فرمائی، حالانکہ تعریف برسبیل استقلال بیان کی جاتی ہے۔ شارح نے کہا فالمرکب انما یتحقق بامور اربع، الاول ان یکون للفظ جزء، والثانی ان یکون لمعناه جزء، والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معناه، والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادة فبانتفاء كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد، فللمركب قسم واحد وللمفرد اقسام اربع، الاول ما لا جزء لللفظ نحو حمزة الاستفهام، والثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، والثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه كزيد وعبد الله علما، والرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه لكن الدلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق علما لشخص انسانی، یعنی پس مفہوم مرکب چار امور سے مرکب ہوگا، اول یہ کہ لفظ کا جز ہو، دوم یہ کہ اس کے معنی کا جز ہو، اور سوم یہ کہ لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت کرے، اور چہارم یہ کہ یہ دلالت مراد بھی ہو۔ تو ان قیود اربع میں سے ہر ایک کے انتفاع سے مفہوم مفرد پایا جائے گا، لہذا مفہوم مرکب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی چار قسمیں، اول یہ کہ لفظ کا جز نہ ہو جیسے حمزہ استفہام، دوم یہ کہ اس کے معنی کا جز نہ ہو جیسے لفظ اللہ، اور سوم یہ کہ اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے جیسے زید اور عبداللہ علم ہونے کی صورت میں، اور چہارم یہ کہ اس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن دلالت مقصود نہ ہو جیسے حیوان ناطق شخص انسانی کے علم ہونے کی صورت میں۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔
اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرکب کی تعریف مذکور سے معلوم ہوا کہ وجود مرکب کے لیے 4 امور کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا، لفظ کا جز ہو، لہذا اگر لفظ کا جز نہ ہو تو مرکب نہ ہوگا بلکہ مفرد ہوگا، جیسے حمزہ استفہام۔ دوم، معنی کے جز پر دلالت کرے، لہذا اگر معنی کے جز پر دلالت نہ کرے تو مرکب نہ ہوگا، جیسے ناطق۔ سوم، لفظ کا جز معنی کے مقصود کے جز پر دلالت کرے، لہذا اگر معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے تو مرکب نہ ہوگا بلکہ مفرد ہوگا، جیسے عبداللہ بحالت علمیت۔ اور جیسے لفظ عبد جو معنی عبودیت پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ معنی مقصود یعنی ذات مشخصہ کا جز نہیں۔ چہارم، یہ کہ لفظ کے جز کی دلالت جو معنی مقصود کے جز پر ہے وہ دلالت مراد و مقصود بھی ہو، لہذا وہ دلالت اگر مراد مقصود نہ ہو تو مرکب نہ ہوگا، جیسے حیوان ناطق بحالت علمیت کا معنی ماہیت انسانیہ مع تشخص ہے، لہذا اس کے جز یعنی حیوان کی دلالت معنی مقصود یعنی شخص انسانی کے جز پر ہے، اس لیے کہ وہ مفہوم حیوان پر دلالت کرتا ہے، اور مفہوم حیوان ماہیت انسانیہ کا جز ہے، اور ماہیت انسانیہ لفظ کے معنی مقصود کا جز ہے، لہذا حیوان کی دلالت مفہوم حیوان پر مقصود نہیں، کیونکہ حیوان ناطق سے مقصود ذات مشخصہ ہے، اس لیے وہ مرکب نہیں۔ لہذا تعریف میں تمام قیود اربع مذکورہ کے انتفاع یا ہر ایک کے انتفاع سے مرکب کا انتفاع لازم آئے گا، کیونکہ مرکب کا مفہوم مقید ہے، اور مقید کا انتفاع 2 طریقہ سے ہوتا ہے، ایک تمام امور کے انتفاع سے، دوسرا امر واحد کے انتفاع سے، اور یہاں دونوں ہی طریقوں سے مرکب کا انتفاع لازم آتا ہے، کیونکہ قیود اربع تعریف مرکب کے لیے مقومات کی مثل ہیں، اور مقومات شے کے انتفاع سے شے کا انتفاع لازم آتا ہے، جیسے ناطق کے انتفاع سے انسان کا انتفاع لازم آتا ہے۔ ماتن فرماتے ہیں اما تعام خبر او انشاء و اما ناقص تقیدی او غیرہ والا فمفرد، یعنی یا تام خبر ہے یا انشاء، اور یا ناقص تقیدی ہے یا غیر تقیدی، ورنہ مفرد ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ اما تعامن ای یصح السکوت علیہ کزید قائم، قولہ خبر ان احتمل الصدق والکذب ای یکون من شانہ ان یتصف بہما بان یقال له صادق و کاذب، قولہ انشاء ان لم یحتملھا، قولہ اما ناقص ان لم یصح السکوت علیہ، قولہ تقیدی ان کان الجزء الثانی قید للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار، قولہ غیرہ ان لم یکن الثانی قید للاول نحو 15 وفی الدار، قولہ والا فمفرد اے وان لم یقصد بجزء منہ الدلالۃ علی جزء معناہ، یعنی تام ہے جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے زید قائم خبر ہے اگر صدق و کذب کا محتمل ہو، یعنی جس کی شان یہ ہو کہ صدق و کذب کے ساتھ متصف ہو سکے، اس طریقے سے کہا جائے کہ وہ صادق ہے یا کاذب۔ انشاء ہے اگر صدق و کذب کا محتمل نہ ہو، ناقص ہے اگر اس پر سکوت صحیح نہ ہو، تقیدی ہے جزء ثانی اگر جزء اول کی قید ہو، جیسے غلام زیدن اور رجل فاضل فی الدار، غیر تقیدی ہے جزء ثانی اگر جزء اول کی قید نہ ہو، اور جیسے فی الدار مفرد ہے اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ ہوا بطور تشریح کے کچھ باتیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مرکب کی تعریف کے بعد اب اس کی تقسیم بیان کی جاتی ہے کہ مرکب آیا تام ہوگا یا ناقص، اگر تام ہے تو خبر ہے یا انشاء، اگر ناقص ہے تو تقیدی ہے یا غیر تقیدی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرکب یعنی جس کے لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت کرتا ہے، آیا اس پر سکوت صحیح ہے یا نہیں، اگر سکوت صحیح ہے جیسے زید قائم میں تو مرکب تام ہے۔ وجہ تسمیہ ظاہر ہے
اس لیے کہ وہ فائدہ دینے میں تام و مکمل ہوتا ہے، اور اگر سکوت صحیح نہیں جیسے غلام و زیدین میں تو مرکب ناقص ہے، اس کی بھی وجہ تسمیہ ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ فائدہ دینے میں ناقص و نامکمل ہوتا ہے۔ اور وہ جس پر سکوت صحیح ہے آیا صدق و کذب کا محتمل ہے یا نہیں؟ اگر محتمل ہے جیسے علم و نورم میں تو خبر و قضیہ ہے، اور اگر محتمل نہیں جیسے اس رب الماء میں تو انشاء ہے۔ اور وہ جس پر سکوت صحیح نہیں آیا اس کا جز ثانی اول کی قید ہے یا نہیں؟ اگر قید ہے جیسے رجل فاضل میں تو تقییدی ہے، اور اگر قید نہیں ہے تو غیر تقییدی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِحَیَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اور مفرد اگر مستقل ہے تو اپنی حیت کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کے ساتھ ہے تو کلمہ، اور اگر اس کے بغیر ہے تو اسم ورنہ ادات ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ وہو ان استقل فی الدلالۃ علی معناہ بألا یحتاج فیہا الی ضم ضمیمۃ، قولہ بحیتہ بأن یکون بحیث کلما تحققت حیتہ ترکیبیۃ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فیہا فہم واحد من الازمنۃ الثلاثہ، مثلا حیۃ نصرہ وہی المشتملۃ علی ثلاثۃ حروف مفتوحۃ متوالیۃ، کلما تحققت فہم الزمان الماضی لیکن بشرط ان یکون تحققا فی ضمن مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فیہا فلا یرد النقض بنحو جسک و حجر۔ قولہ کلمہ فی عرف المنطقیین و فی عرف النحاة فعل، قولہ وإلا فأدات اے وإن لم یستقل فی الدلالۃ فأدات فی عرف المنطقیین و حرف فی عرف النحاة، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اس طریقہ سے کہ دلالت کرنے میں ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، معنی مستقل پر اس حیثیت سے دلالت کرے کہ جب اس کی حیت ترکیبیہ ایسے مادہ موضوعہ میں پائی جائے جس میں گردان واقع ہوتی ہے تو تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے، مثلا نصرہ کی حیت کی ایسے یکے بعد دیگرے تین حروف مفتوحہ پر مشتمل ہے کہ جب وہ پائی جاتی ہے تو زمانہ گزشتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حیت کا تحقق کسی ایسے مادہ موضوعہ کے ضمن میں ہو جس میں گردان واقع ہوتی ہے، لہذا جسک و حجر کی مثل سے اعتراض وارد نہ ہوگا۔ منطقیوں کے عرف میں کلمہ ہے اور نحویوں کے عرف میں فعل، یعنی دلالت میں اگر مستقل نہ ہو تو منطقیوں کے عرف میں ادات ہے اور نحویوں کے عرف میں حرف۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مفرد کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ مفرد جس کے لفظ کا جز معنی کے مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے، یہ دو حال سے خالی نہیں، آیا وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے یعنی ضم ضمیمہ کا محتاج ہے یا نہیں؟ اگر محتاج ہے تو منطقیوں کی اصطلاح میں ادات ہے، اور نحویوں کی اصطلاح میں حرف، اور محتاج نہیں تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، آیا اپنی حیت کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر کرتا ہے تو منطقیوں کی اصطلاح میں کلمہ ہے، یعنی جس کو نحات فعل کہتے ہیں اسی کو منطقی کلمہ کہتے ہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے تھوڑی سی وہ آگے آ رہی، اور نحویوں کی اصطلاح میں فعل، یعنی جس کو منطقی کلمہ کہتے ہیں اس کو نحوی فعل کہتے ہیں، اور اگر دلالت نہیں کرتا ہے تو اسم ہے۔ اس دلیل حصر سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ اسم وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو اور اپنی حیت کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت نہ کرے، جیسے محمد، شفیع، احمد وغیرہ، اور کلمہ وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو اور اپنی حیت یعنی وزن کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے، جیسے ضربہ، قتلہ وغیرہ، اور ادات وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں
کسی ضم ضمیمہ کا محتاج ہو، جیسے من، الا وغیرہ۔